السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عثمان بن سلطان عبدالعزیز عمری حاضر ہوں آپ کی خدمت میں لے کر اگلا پروگرام آن لائن مسابقہ علمیہ کے دروس کی اگلی کڑی۔ ہماری کوشش ہے کہ 15 دنوں تک 15 منٹ یعنی مجموعی طور پر صرف پونے 4 گھنٹے میں دین اسلام کی مکمل اور جامع تعلیمات سے آپ کو روشناس کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مکمل درس آخر تک پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے سوالات کے جوابات ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحكيم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ معزز و مکرم سامعین، آج کے اس درس میں خاکسار جس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہے وہ ہے اتحاد و اتفاق۔ سامعین اکرام، اجتماعیت اور اتحاد ایک فولادی قوت و طاقت ہے، عروج و ترقی کا سبب ہے، اور انتشار و اختلاف ضعف و کمزوری ہے، بربادی اور زوال کا باعث ہے۔ بلکہ جب آپ ذرا سنجیدگی سے غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کا سارا نظام اتحاد کے بلبوتے پر قائم ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ روٹی کا نوالا جسے اپنے منہ میں آپ ڈالتے ہیں کبھی محض ایک دانہ تھا؟ اسے زمین سے پیدا کرنے میں کسان کی ضرورت ہوئی، زمین نے ساتھ دیا، مٹی ہموار ہوئی، آب و ہوا موافق ہوئی، پھر کٹائی، پسائی اور سپلائی کے بعد نوالا بننے تک جن جن مراحل سے گزرا، یہ اتحاد کا بین ثبوت ہے۔ جب دنیا کی ساری چیزوں میں اتحاد و اتفاق کی کار فرمائی پائی جاتی تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے اندر کیسا اتحاد پایا جانا چاہیے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اور انسانوں میں بھی قوم مسلم کو کس قدر متحد ہونا چاہیے، اس کی ضرورت و اہمیت کو بھی آپ یہیں پر محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ قوم مسلم خیر امت ہے اور ساری انسانیت کے لیے رہبر کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن افسوس، آج ایک طرف تو عالمی سطح پر اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، دوسری جانب ہم مسلمان خود آپسی خانہ جنگی کے شکار ہیں، جماعتوں، گروہوں اور ٹولیوں میں بٹے ہوئے۔ ہم میں کا ہر شخص ایک دوسرے کی مخالفت پر کمر بستہ ہے، معمولی باتوں کو ایشو بنا کر ہم ایک دوسرے سے بدزن ہو جاتے ہیں، اور بدزنی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ایک دوسرے کی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس اختلاف نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اس سے ہماری داخلی قوت کمزور ہوئی، اس اختلاف کی وجہ سے اسلام کی نشر و اشاعت متاثر ہوئی، غیر مسلموں کے ذہن و دماغ میں اسلام کے خلاف مختلف سوالات پیدا ہونے لگے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ملت کا درد ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مسلمان کسی طرح متحد ہو جائے، لیکن وہ امت جس کا معبود ایک، رسول ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، مقصد ایک اور منزل بھی ایک ہے، وہ کسی طرح متحد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ سامعین کرام، جب ہم اتحاد و اتفاق کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات کیا تھے، کہ لوگ اس وقت کس قدر منتشر تھے، پھر جب اسلام آیا تو ان کے اندر کیسا اتحاد پیدا ہوا، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارے اختلافات کی اصل وجہ کیا ہے، ہمارے اتحاد کی راہ میں کون سی چیزیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب
ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. معمولی باتوں پر ان میں خانہ جنگیاں چھڑ جاتی، 40 سال تک چلتی رہتی. خون بہانا، خون کی ہولی کھیلنا گویا ان کا ترے امتیاز تھا. جب تلواریں نیام سے نکل جاتی تو کشتوں کے پشتے لگ جاتے. حالانکہ عربوں کے اندر 5 قسم کی وحدتیں پائی جاتی تھیں: نسلی وحدت، جغرافیائی وحدت، لسانی وحدت، تمدنی وحدت اور مذہبی وحدت. نسلی اعتبار سے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل کی طرح تھے. جغرافیائی اعتبار سے جزیرہ عرب کے باشندے تھے. لسانی اعتبار سے سب عربی بولتے تھے. تمدنی اعتبار سے صحرا نشین تھے. اور مذہبی اعتبار سے بت پرست تھے. یہ 5 طرح کی چیزیں ان کے اندر یکسانیت پیدا کرتی تھی. ان کے اندر یہ سب ایک جیسی پائی جاتی تھی جو انہیں متحد کرنے کے لیے کافی تھی. پھر کیا وجہ تھی کہ وہ اختلاف و انتشار کی طرف چلے گئے؟ کیا وجہ تھی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے؟ اس کا 2 ٹوک جواب یہ ہے کہ ان کے پاس مقصد زندگی کا صحیح شعور نہیں تھا. ان میں 2 ایسی بنیادی کمزوریاں تھیں جن کے ہوتے ہوئے تاریخ کے کسی دور میں انسان متحد ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے تعدد الہ اور طبقاتی کشمکش. یعنی عرب 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے اور غلام اور آزاد 2 خانوں میں بٹے ہوئے تھے. یہ تھی وہ 2 بنیادی وجوہات جو ان کے اتحاد کے راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی. اور یہ حقیقت ہے کہ متعدد خداؤں کا تصور انسان کو کبھی متحد نہیں کر سکتا، بلکہ مختلف خانوں میں بانٹ کر رکھ دیتا ہے. ایک خدا کا ماننے والا دوسرے خدا کے ماننے والوں کا رقیب بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا سورہ انبیاء میں: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. اسی طرح اگر کسی سماج میں ذات پات، رنگ و نسل، اونچ نیچ کا تصور عام ہوتا تو ایسے سماج میں سارے انسان متحد نہیں کیے جا سکتے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی سرکش اور گنوار قوم کیسے متحد ہو سکتی ہے اور کیسے ہوئی متحد، اور کیسے ان کی سیرازہ بندی ہو سکی. جی ہاں، اسلام نے سب سے پہلے ان کے بیچ سے اختلاف کی 2 بنیادوں کو ختم کر دیا جس نے صدیوں سے ان کا کچوڑ بنا رکھا تھا، یعنی تعدد الہ اور طبقاتی کشمکش. اور اس کی وجہ اتحاد کے 2 درخت لگائے: وحدت الہ اور وحدت عدم. چنانچہ اسلام نے پہلے ہی دن سے یہ پکار لگائی کہ اے انسانوں، خالق و مالک اور معبود تمہارا ایک ہے. تم سب ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے. تمہارے بیچ نسلی، لسانی، ملکی اور قبائلی حیثیت سے کوئی تفریق نہیں ہے. گورے اور کالے، امیر و غریب، آقا اور غلام، عربی اور عجمی کے امتیاز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چنانچہ یہی 2 بنیاد تھی جسے انہوں نے گلے سے لگایا تو ان کی شیرازہ بندی ہوئی اور سینکڑوں سالوں کی پل رہی عداوتیں یکلخت ختم ہو گئیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے اتحاد و اتفاق کو عظیم نعمت سے تعبیر کیا اور اسے قائم رکھنے والی 3 بنیادوں کو بھی واضح کر دیا. پہلی بنیاد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، یعنی دین اسلام پر ثابت قدم رہنا. دوسری بنیاد جو چیزیں دین میں انتشار کا سبب بن سکتی ہوں ان سے دور رہنا. تیسری بنیاد اللہ کی اس عظیم نعمت کا احساس اور ہمیشہ ذکر و شکر کرنا کہ اسی ذات باری تعالیٰ نے ہمیں متحد کیا. اسی کے کرم سے سالوں کی عداوتیں محبت میں بدل گئیں، ورنہ ہمارے بس میں یہ نہ تھا کہ ہم متحد ہو سکے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز الحکیم. اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل کو نہیں جوڑ سکتے تھے. یعنی بیماری اس قدر پرانی ہو چکی تھی کہ اللہ کے رسول کے بس میں بھی نہ تھا کہ ان کا علاج کر سکے. بہرحال اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے اتحاد پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین اپنا گھر بار، زمین جائیداد، مال و دولت جب چھوڑ کر چلے آئے مکہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار مہاجرین کے بیچ بھائی چارگی قائم کی تو انصاری بھائیوں نے کیا کیا؟ انصاری بھائیوں نے اپنے گھر بار، مال و دولت، کھیتی باڑی سب میں آدھا آدھا حصہ کر کے دے دیا. انصار کی یہ تقسیم محض روایتی نہ تھی، بلکہ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے خونی رشتے سے بھی زیادہ اہمیت دی. اسی کے وضاحت بنو نذیر کے مال غنیمت سے اچھی طرح ہو جاتی ہے. سن 4 ہجری کی بات ہے، جب بنو نذیر کے مال غنیمت مسلمان کے ہاتھ میں آئے تو انصاری صحابہ کو اندیشہ ہوا کہ اب فارغ البالی آئے گی اور اسی کی وجہ سے مہاجر بھائیوں کو ہم سے جدا کر دیا جائے گا. اسی اندیشے کے سبب انصار کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، مال غنیمت کے تقسیم کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سارا مال غنیمت مہاجر بھائیوں میں بانٹ دیا جائے، لیکن وہ لوگ ہمارے گھروں سے نہ نکلے. سبحان اللہ، یہ کیسی بے نفسی آ گئی کہ التجا ہو رہی ہے، گزارش کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ سارا احساسہ انہیں دے دیا جائے، لیکن خدا را ہمیں ان کی صحبت سے محروم نہیں کیا جائے. حالانکہ یہی قوم چند سالوں پہلے ایسی خود غرض اور ایسی خود پسند تھی کہ اپنے مفاد کے لیے خون بہانے سے بھی گریز نہ کرتی تھی، لیکن آج یہی قوم ہے کہ میدان جنگ میں جانکنی کے عالم میں ہے، پیاس سے دم سوکھا جا رہا ہے لیکن زبان سے نکل رہا ہے، میرے بھائی کو پہلے پلاؤ پانی. غزوہ یرموک کا موقع ہے، 7 زخمی صحابہ ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں. زخمیوں کا جائزہ لینے والے ایک صحابی جب پانی لے کر وہاں سے گزرتے ہیں تو ایک زخمی صحابی پانی مانگتے ہیں. پانی کا مشکیزہ لے کر جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کے قریب میں پڑے ہوئے دوسرے صحابی درد بری آواز میں بولتے ہیں، پانی. تو پہلے والے صحابی پلانے والے صحابی سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو پہلے دے دیجئے، مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں وہ. ان کے پاس پلانے والا پہنچتا ہے تو تیسرے کی آواز آتی ہے، دوسرے صاحب پانی والے سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارا وہ بھائی زیادہ پیاسا لگ رہا ہے، پہلے اسے پلاؤ. جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو چوتھے کی آواز بلند ہوتی ہے. الغرض پانی پلانے والے صاحب چوتھے اور 5ویں سے ہوتے ہوئے آخری زخمی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ جاں فری ہو چکے ہوتے ہیں. جب ان کے پاس سے پلٹتے ہیں تو یہ دردناک منظر دیکھتے ہیں کہ 7 زخمی شہید ہو چکے ہیں. اس طرح ایثار نے کسی کو دنیا کا پانی پینے نہیں دیا، البتہ جام شہادت نوش کر کے اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. جنگ تبوک جو فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں ہوئی، رومیوں سے ہوئی، اس جنگ میں 3 صحابہ اکرام شریک نہ ہو سکے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں کوئی جہاد کے ڈر سے نہیں پیچھے ہٹے تھے، بلکہ صالحین صحابہ میں سے تھے یہ، مگر سستی کی وجہ سے آج کل کرتے رہ گئے اور سامان سفر کی تیاری نہ کی. یہاں تک کہ لشکر اسلام مدینہ سے روانہ ہو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹ کر آئے تو آپ نے ان تینوں سے فرمایا کہ وحی کا انتظار کرو. پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کا مکمل بائیکاٹ کریں، ان سے سلام و کلام ترک کر دیں، یہاں تک کہ ان کی بیویاں بھی ان سے نہ بولیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے منہ پھیر لیا. ان میں سے 2 تو کافی نرم تھے، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت جان نکلے. 5 وقتہ نمازوں میں حاضر ہوتے،
ادھر ادھر لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی لیکن کوئی ان سے ملتا نہ، سلام کرتے تو کوئی جواب بھی نہ دیتا۔ زندگی ان کے لیے وبال جان بن چکی تھی، دوبر ہو گئی تھی۔ یہ کیفیت جب مشہور ہو کر غسانی بادشاہ کے کانوں تک پہنچی تو اس نے اپنے ایلچی بھیجا، اس کے ذریعے خط دے کر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ دیکھو دشمن حالات کی نزاکت سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے، ذرا دیکھیے۔ خط میں لکھا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر سختی کی ہے، تم ایک رئیس اور شریف آدمی ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر و منزلت کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے یہ خط پڑھ کر ایلچی کے سامنے تنور میں ڈال دیا اور ایلچی سے کہا، جاؤ، اس کا یہی جواب تھا۔ بہرکیف پورے 50 دن ایسی ہی ذہنی کوفت میں گزرے، جب جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ چنانچہ وہی صحابہ جنہوں نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا، ان سے گلے لگے تھے، ان سے گلے نہیں لگ رہے تھے، اور آج ان سے گلے لگنے لگے، پہلے کی جیسے تعلق رکھنے لگے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے وقت میں بادشاہ کا پیغام آیا جبکہ سارے لوگوں نے ان سے تعلق کاٹ رکھا تھا، لیکن آپ نے بادشاہ کی کچھ بھی پرواہ نہ کی اور اس کی طلب پر لات مارتے ہوئے ایلچی کے سامنے خط کو جلا ڈالا۔ اگر چاہتے تو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا سکتے تھے، شاہ غسان سے جا ملتے، ان کی خوب آؤ بھگت ہوتی، لیکن نہیں، وہ آخرت کے رسیا تھے، وہ جماعت سے الگ ہونا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ دین کے حق سے بدستور وابستہ رہنے کو ترجیح دیا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جب اختلاف شدید ہوتا گیا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ روم نے حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں ایک مکتوب ارسال کیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ کی خاطر ایک فوج بھیجنا چاہتا ہوں، جو آپ کی فوج کے ساتھ حضرت علی کے خلاف محاذرہ ہوگی، یعنی ہم بھاری فوج کے ساتھ علی کے خلاف میں آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا، خط کو پڑھا تو غصے سے کانپنے لگے اور اس خط کے پشت میں یہ لفظ لکھا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ کا جملہ تھا، اے رومی کتے، تجھے اتنی ہمت ہو گئی کہ تو مجھے اور میرے بھائی حضرت علی کو آپس میں مزید لڑانا چاہتا ہے۔ یاد رکھ، اگر تو فوج روانہ کرے تو سب سے پہلے میں اس سے مقابلہ کروں گا، اس کے بعد حضرت علی تیری فوج سے جنگ کریں گے۔ مجھ میں اور حضرت علی میں جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے وہ ہمارا آپسی معاملہ ہے، تجھے اس میں مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سیاسی معاملہ تھا جس کا تعلق آپسی انبنی سے تھا، اس کے حل کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر قوم کی دخل اندازی کو قطعاً برداشت نہیں کیا اور اس طرح کا تاریخی جواب دیا کہ امت کا اتحاد پارا پارا ہونے نہیں پایا۔ اس سنہرے دور کا ایک نمونہ اور سن لیجئے جناب۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فوج کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر آئے تو آپ نے خالد بن ولید کو اپنے عہدے سے معزول کر دیا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو افواج شام کا اعلیٰ سپہ سالار بنایا۔ اس سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر ذرا بھی شکن نہ آیا۔ آپ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں ایک فوجی کی حیثیت سے شریک ہوئے، بلکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ مفید ترین جنگی مشورے دیتے ہیں۔ اس موقع سے آپ نے فرمایا تھا، میں تو بس اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر رہا ہوں، اپنی ناموری اور بہادری کے لیے نہیں۔ سپہ سالاری نہ ملی تو کیا ہوا، میں ایک معمولی سپاہی کی طرح
شریک رہوں گا۔ دوستوں، ذرا اس واقعے پر غور کرو اور اس کے آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب اعلیٰ سپہ سالار تھے، انہوں نے رضائے الہی کی خاطر خدمت انجام دیا تھا، اور جب معزول ہو چکے تو اب بھی انہیں صرف رضائے الہی مطلوب ہے۔ ان پاک طبیعت لوگوں کی خصلت میں شہرت طلبی، ریا و نمود کا دور دور تک کوئی وجود نہ تھا۔ اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو نہ جانے فوج کے بیچ کیا کیا گل کھلاتے، کیسی پارٹیاں بناتے اور دوسروں کے خلاف زہر افشانی کیسی کرتے، جیسا کہ آج دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر کسی کو عہدے سے معزول کر کے دوسرے کو اس کی جگہ پر نامزد کر دیا گیا ہو تو یہ صاحب اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اپنی الگ پارٹی بنا لیتے ہیں اور اس کے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی کمیوں کو کریت کر عوام کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا محبوب یہ مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اتحاد کا یہ حیرت انگیز نمونہ ان کے اندر اس وجہ سے دیکھنے کو آیا کہ وہ الہ واحد پر اکٹھا ہو گئے تھے۔ ان کے اندر سے نسل پرستی کے سارے بھید بھاؤ دور ہو گئے تھے۔ چنانچہ اسی اتحاد کی بنیاد پر اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت نے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کر دیا۔ وقت کے سپر پاور روم و فارس کو تاراج کیا اور پوری دنیا میں اپنی فتح کا جھنڈا لہرا دیا۔ آج بھی اگر ہم متحد ہو سکتے ہیں تو انہی اصول کو اپنا کر جن کی بدولت وہ متحد ہوئے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن اصول کو اپنا کر ان کے پیشرو کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقین اللہ صبر کرنے والوں میں سے۔ امام مالک ہمیشہ فرماتے رہتے تھے کہ ان اصولوں پر اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تبھی وہ کامیاب ہوتا ہے، ورنہ وہ ناکام ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے نزاع پیدا ہوا اور اختلاف اور باہمی چپقرش میدان میں کمزوری کا سبب ہے۔ دوستو، طبیعتوں میں اختلاف کا پایا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس کی صلح و صفائی کے لیے معیار اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہونی چاہیے۔ اس لیے دوستو، کلمہ لا الہ الا اللہ اصل ہے، کیونکہ ہم سب کلمہ لا الہ الا اللہ کے تحت ایک امت ہیں۔ کیونکہ امت کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ان افراد کے لیے ہوتا ہے جن کو عقیدہ جوڑتا ہے، نقطہ نظر جوڑتا ہے، فکر جوڑتی ہے، عمل جوڑتا ہے، اخلاق جوڑتا ہے، جن کو رب العالمین کی محبت جوڑتی ہے۔ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ امت کا امتیاز، امت کا تشخص اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ جو رشتہ عبودیت ہے، جو رشتہ اطاعت ہے، یہ اسی سے امت بنی ہے۔ اور سامعین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو سب سے پہلے دین کی دعوت دی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہی تھی، اور اسی کے تحت سب سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور وہی ہمارا سب سے پہلا اتحاد ہے۔ اس لیے دوستوں، اپنے اتحاد کو بنیاد بناؤ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تحت سب لوگ متحد ہو جاؤ، کیونکہ دور حاضر میں وہ لوگ جو اسلام کی بے خونی میں لگے ہیں، لبادہ اسلام کا اوڑے ہوئے ہیں، اس کے پس پردہ
اس کی آڑ میں شرک و کفر کی نشر و اشاعت اور اس کی پرورش کر رہے ہیں، ان سے ہمیں آگاہ ہونا پڑے گا. اور آگاہ ہونے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم کتاب اللہ اور کتاب الرسول پر عمل پیرا ہو جائیں، اس کی بنیاد پر سب متحد ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ان کی کوئی بھی سازش ہمارے خلاف کامیاب نہیں ہو پائے گی. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان سے آگاہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یعنی دشمنان اسلام کی تلبیسات اور ان کی دسیسہ کاریوں کا تریاق تلاش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم.